السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم بچوں۔ کلیکا ہبا FLN کلیکا ہبا ہونے جا رہا ہے، جس میں ایک حصہ کوئز کا بھی ہے، یعنی سوال و جواب کا بھی ہے۔ تو آپ کو کوئز کس طرح آ سکتے ہیں، اس کا ایک نمونہ کے طور پر میں لے کر آئی ہوں۔ آپ کو اس کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو چلیے بچوں، ہم کس طرح سے ہو سکتے ہیں ہم یہ سیکھیں گے۔ پہلا ہم اردو کا لے لیتے ہیں۔ یہ علم ریاضی ہے اور یہ عام معلومات ہے اور یہ اردو ہے۔ اردو سے ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، حروف تہجی میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ حروف تہجی میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ یعنی حروف اردو کے حروف تہجی میں الف ب پ جو حروف ہم پڑھتے ہیں، اس میں ٹوٹل کتنے حروف ہوتے ہیں؟ تو اس میں ٹوٹل 38 حروف ہوتے ہیں۔ 38 حروف ہوتے ہیں اور مخلوط حروف بھی ہوتے ہیں، لیکن مخلوط حروف کو ہم حروف میں شامل نہیں کرتے، تو 38 ہوتے ہیں۔ اور دوسرا سوال ہے، زمین کا متضاد کیا ہے؟ متضاد کے معنی ضد کے ہیں، ضد یعنی اپوزٹ۔ تو زمین کا اپوزٹ آسمان۔ کھانا فعل ہے یا اسم؟ کھانا ایٹنگ یعنی کھانا فعل ہے۔ اسم ہم کسے کہتے ہیں؟ کسی کا نام ہو، اسے اسم کہتے ہیں۔ تو کھانا میں نام نہیں، کام ظاہر ہو رہا ہے، اس لیے فعل ہے۔ ملک کی جمع بتائیے۔ ملک کے دو جمع ہی ملکوں بھی ہو سکتا ہے، ممالک بھی ہو سکتا ہے۔ دانا کا ہم معنی لفظ بتائیے۔ دانا عقل مند۔ ماں لفظ کو جملے میں استعمال کرو۔ لفظ ماں کو جملے میں استعمال کرو، یعنی میری ماں بہت اچھی ہے۔ میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں اپنی ماں کی بہت عزت کرتی ہوں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس میں کوئی بھی ایک جملہ لکھ سکتے ہیں۔ بارش کے آخر میں کون سا حرف ہے؟ تو آپ ہی بتائیں۔ بارش، بے الف با ریشین رش، اس میں آخری حرف شین ہے۔ آخری حرف شین ہے۔ بکری کا مذکر بتائیے۔ بکری کا مذکر بکرا۔ اجلی کا ہم قافیہ۔ ہم قافیہ جیسا ہم جانتے ہیں، اجلی کا ہم قافیہ یعنی الف جیم لام۔ ہم قافیہ اسے کہتے ہیں بچوں جس کے آخر کے حروف مشترک ہوں، یعنی لام اور ای آنا ہی ضروری ہے۔ تو اب ہم جیم کو بھی لے لیں گے۔ جیم لام ای، جیم لام ای، اسے کھاف جمائیں تو کھجلی ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جیم بھی ملائیں، لاسٹ کے اگر دو حروف بھی مل جائیں تو قافیہ ہو سکتا ہے۔ اجلی، لالی، کالی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے ملک کے دو مشہور ندیوں کے نام بتاؤ۔ یہاں پر کرناٹک کے نہیں پوچھ رہے ہیں، ملک کے۔ تو گنگا، جمنا، سرسوتی اور گوداوری، کوئی بھی دو لکھ سکتے ہیں۔ کوڑا دان کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کوڑا دان کو ڈسٹ بن کہتے ہیں، انگریزی میں ڈسٹ بن۔ سارے جہاں سے اچھا کس نے لکھا ہے؟ سارے جہاں سے اچھا ڈاکٹر علامہ اقبال نے لکھا ہے۔ اللہ کی تعریف میں لکھے جانے والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ حرارت۔
اللہ کی تعریف میں لکھے جانے والی نظم انہیں حمد کہلاتی ہے، حمد کہلاتی ہے۔ نیکسٹ ہے حضرت محمد کے والدین کا نام بتاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام کیا تھا بچوں؟ حضرت عبداللہ اور بی بی آمینہ۔ نیکسٹ ہے ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ چمن کے معنی بتائیں۔ چمن کے معنی باغ کے ہیں اور گلزار بھی ہو سکتا ہے۔ قدم کو جوڑ کر بتائیں، یعنی قدم کو ہم ملا کر لکھیں گے۔ قاف، دال، میم ہے، یہاں پر قاف کی شکل آدھی، دال کی شکل میم، قدم اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ ہمارے قومی جھنڈے کی شکل کیسی ہے؟ ہمارے قومی جھنڈے کی شکل مستطیل نما ہے۔ کیسی ہے؟ مستطیل نما ہے، یہاں پر اس آتا ہے۔ شیر میسور کسے کہا جاتا ہے؟ شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان کو کہا جاتا ہے۔ 2 اکتوبر کو کیا منایا جاتا ہے؟ 2 اکتوبر کو کیا منایا جاتا ہے؟ گاندھی جینتی۔ یہ اردو کا ہوا۔ اب دیکھتے ہیں میتھس، ماحولیات کا ہے، یہ عام معلومات ہے، ہاں علم ریاضی۔ دیکھیں یہ علم ریاضی کے کیا سوالات ہو سکتے ہیں۔ پہلا 10 20 30 کے اگلے 2 اعداد بتائیے۔ 10 20 30 کے بعد کیا ہو سکتا ہے بچوں؟ 10 20 30 40 50، یعنی 40 اور 50۔ یہاں پر 10 10 کا فرق بتایا گیا ہے۔ 2 درجن کتنے ہوتے ہیں؟ 1 درجن مینس 1 درجن مانے 12، 2 درجن 24، 2 درجن کتنے؟ 24۔ 3 ضلعوں والی شکل کا نام بتائیے، یعنی ایسی شکل جس میں 3 ضلع ہوں، 3 سائڈ ہو، 1 سائڈ، 2 سائڈ، 3 سائڈ، مثلث، 3 ضلعوں والی شکل مثلث۔ مستطیل نما اشیاء کے 2 نام بتاؤ۔ اپنے جماعتی کمرے میں مستطیل نما اشیاء بہت سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہے بلیک بورڈ، یعنی تخت سیاہ مستطیل نما ہوتا ہے، اور دوسرا دروازہ مستطیل نما ہوتا ہے، اور ڈیسک مستطیل نما ہوتا ہے، اور چارٹ مستطیل نما ہوتے ہیں۔ نیکسٹ 6واں کوشچن ہے، یعنی 54 اور 56 کا درمیانی عدد بتائیے۔ 54 یعنی 50 پر 4، اس کے بعد آتا ہے 55 اور 56، یعنی 54 اور 56 کا درمیانی عدد ہے 55۔ نیکسٹ ہے ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24۔ 500 میں کون سا عدد جمع کریں تو 1000 ہو جائے گا؟ 500 ہے تو اسے ہم 500 ملائیں گے تو 1000 ہوگا؟ نہیں، 500 ملائیں گے تو 1000 ہوگا۔ جواب ہے 500۔ 500 کو 500 ملائیں گے تو 1000 ہوگا۔ 8 اور 5 سے ضرب دیں، یعنی 5 کا پہاڑا 8 تک گنے، 5 8 40، 5 8 40، 5 8 40۔ کسی بھی عدد کو صفر سے ضرب دینے پر حاصل ضرب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بچوں؟ اگر صفر کا پہاڑا پڑیں گے، 1 0 0، 2 0 0، 3 0 0، 4 0 0، 5 0 0، تو اسی طرح سے صفر ہی حاصل ہوگا۔ تو اس کا جواب ہے صفر، حاصل ضرب صفر ہوگا۔ سب سے چھوٹا طاق عدد کون سا ہے؟ طاق عدد سب سے چھوٹا 1 ہے۔ اگر ایون نمبر مینس جفت تعداد پوچھے تو وہ صفر ہے، لیکن یہاں پر طاق عدد پوچھ رہا ہے، اس کا آنسر ہے 1۔ اگر ایک طالب علم کے پاس 45 روپے ہوں اور وہ 25 روپے خرچ کرے تو باقی کتنے روپے بچیں گے؟ ایک طالب علم کے پاس 35 روپے ہیں تو وہ 25 روپے خرچ کرتا ہے، یعنی مائنس 5 میں 5 گئے 0، 4 میں 2 گئے تو 2، تو 20 روپے بچیں گے۔ تو 20 روپے بچتے ہیں۔ کتنے روپے بچیں گے؟ 20 روپے۔ ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن ہوتے ہیں۔ کون سی شکل کے اطراف برابر ہوتے ہیں؟
یعنی ایسی کون سی شکل ہے جس کے تمام ضلع برابر ہوتے ہیں؟ اطراف. دیکھیں ادھر ایک 5 سینٹی میٹر لوں گی تو ادھر بھی 5 سینٹی میٹر، تو ادھر بھی 5 سینٹی میٹر، ادھر بھی 5 سینٹی میٹر. تو ایسی شکل کو ہم مربع کہتے ہیں. مربع یعنی انگلش میں اسکوائر، انگلش میں ہم اس کو اسکوائر کہیں گے. اوکے. 2/5 میں شمار کنندہ کون سا ہے؟ یعنی شمار کنندہ اوپر والا یعنی 2. 100 کا پچھلا عدد کون سا ہے؟ اب ہم 100 سے پہلے 99 لکھیں گے، 100 کے بعد 101 لکھیں گے. تو 100 کے پچھلا والا یعنی اول 99، 90 پر 9 ہے. 1 کلو گرام میں کتنے گرام ہوتے ہیں؟ کلو گرام یعنی کے جی. 1 کے جی میں 1000 گرام ہوتے ہیں. کتنے؟ 1000 گرام. 1 کے جی میں 1000 گرام ہوتے ہیں. اوکے. 100 کا ہوا. 100 میں 30 جمع کرنے پر، یہ چھوٹ گیا تھا سوری، 100 میں 30 جمع کرنے پر حاصل جمع کیا ہوگا؟ 100 کو ہم جمع کریں گے 30 سے تو کیا ہوگا؟ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، 0 3 130 ہوگا. 1 کلو گرام کا ہوگا. 20 چاکلیٹ کو 4 بچوں میں بانٹتے ہیں تو ہر بچے کو کتنے چاکلیٹ ملیں گے؟ 20 چاکلیٹ ہیں تو ہر بچے کو ہم بانٹیں گے تو ہر ایک بچے کو کتنا چاکلیٹ ملے گا؟ تو کیسا بانٹیں گے آپ؟ 20 ہے تو 1 1 1 1 چاکلیٹ 20 ہیں اور بچے 4 ہیں تو پہلے بار 4 ہو گئے، پھر اور 2 2 آئے تب بھی اور بچے 3 3 اور بچے 4 4 اور بچے 5 5 دینے پر 20 ہو گئے. دیکھیں 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. تو ایک بچے کو 5 چاکلیٹ ملیں گے، ایک بچے کو 5 چاکلیٹ ملیں گے. 200 میں سے 25 کو تفریق کرنے پر کیا باقی بچے گا؟ 200 ہے ہمارے پاس تو 25 کو نکال رہے ہیں تفریق. 0 میں 5 جاتے نہیں، 10 لیے تو 10 ہو جائیں گے. 10 میں 5 گئے تو 5، یہاں پر 10 جانے پر یہ 10 بن جاتا ہے، یہ 9 ہو جاتا ہے. تو 9 میں 2 جانے پر 7، اور یہاں سے بھی ایک 10 لینے پر یہ 1 ہو جاتا ہے. تو 170 پر 5. تو یہ تھا بچوں علم ریاضی. اب ماحولیات کا دیکھیں گے. ماحولیات اردو، ماحولیات کا دیکھیں گے. سانس لینے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سانس لینے کے کیا ضروری ہے؟ ہوا ضروری ہے، یعنی آکسیجن بھی کہہ سکتے ہیں. درختوں سے ہمیں کون سی گیس ملتی ہے؟ درختوں سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے. پودوں کا باورچی خانہ کون سا ہے؟ یعنی پتے، کیونکہ پتے شعاعی ترکیب غذا تیار کرتے ہیں شعاعی ترکیب کی مدد سے، تو اسے پودے کا باورچی خانہ کہتے ہیں. 2 رینگنے والے جانور کے نام بتاؤ. ایک مگرمچھ اور دوسرا سانپ. پودے کا سب سے خوبصورت حصہ کون سا ہے؟ پھول. پودے کا سب سے خوبصورت حصہ پھول. خون کو پمپ کرنے والا عضو کون سا ہے؟ دل. دودھ دینے والے کسی 2 جانور کے نام بتائیں. دودھ دینے والے، ایک تو گائے ہے اور دوسرا بھینس بھی ہو سکتا. انسانی جسم میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ انسانی جسم میں 206 ہڈیاں ہوتی ہیں. 206 ہڈیاں ہوتی ہیں. ہمیں دن میں کتنے لیٹر پانی پینا چاہیے؟ یعنی دن میں 2 سے 3 لیٹر. تو اسٹینڈرڈ 2 سے 3 لیٹر، تو 3 لیٹر پانی پینا چاہیے. سورج کی روشنی سے کون سی وٹامن حاصل ہوتی ہے؟ سورج کی روشنی سے ہمیں وٹامن ڈی حاصل ہوتی ہے. ہمارا قومی ترانہ کس نے لکھا ہے؟ ہمارا قومی ترانہ ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور نے لکھا ہے. ہمارا دستور کس نے تیار کیا؟ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے ہمارا دستور کو تیار کیا. ہم کس سیارے پر زندگی گزار رہے ہیں؟ زمین پر. اعضاء حس کے نام بتائیں. اعضاء حس یعنی سینسیٹیو آرگن. آنکھ، ناک، کان، جلد اور زبان، یہ اعضاء حس ہیں. گرمی میں ہم کون سے کپڑے پہنتے ہیں؟ گرمی میں ہم سوتی کپڑے پہنتے ہیں. ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم کون تھے؟
जवाहर लाल नेहरू थे। हमारे मुल्क के कौमी निशान में कौन से जानवर की तस्वीर होती है? यानी शेर। त्रिमूर्ति में शेर की तस्वीर है। लीमू और नारंगी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? यानी सिट्रस। विटामिन सी यानी खट्टा जो भी है वो विटामिन सी पाया जाता है। सबसे बड़े परिंदे का नाम बताओ। सबसे बड़ा परिंदा शुतुरमुर्ग होता है। यानी शुतुरमुर्ग वो 9 फीट का होता है, 2.7 मीटर लंबा होता है। वो 150 उसका वज़न 150 केजी होता है और उसका अंडा यानी 1.5 केजी, उसका अंडा ही 1.5 केजी का होता है। ओके, ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा किससे ढका हुआ है? पानी से। यानी सिर्फ 22% खुश्की है, मिट्टी है, तो 78% पानी है, तो पानी से ढका हुआ है। तो ये था माहौलियात। और अब हम जानेंगे आम मालूमात यानी जनरल नॉलेज देखेंगे। हमारे पैगंबर का नाम बताओ। हमारे पैगंबर का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी मुक़द्दस किताब कौन सी है? हमारी मुक़द्दस किताब कुरान है। भारत का सदर मक़ाम कौन सा है? भारत का सदर मक़ाम दिल्ली है। हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ? हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? यानी हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा पहाड़ कंचनजंगा है। हिमालय नहीं, कंचनजंगा है, जिसकी लंबाई है 8,580 पर 6 मीटर। यानी 8,580 पर 6 मीटर उसकी ऊंचाई है, तो उसे हम कंचनजंगा कहते हैं। हिंदुस्तान का कौमी खेल कौन सा है? हिंदुस्तान का कौमी खेल हॉकी है, क्रिकेट नहीं। जिस बीमारी के दौरान आपको ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही थी वो कौन सी बीमारी है? यानी करोना, जिसे कोविड भी कहते हैं। करोना के दौरान ऑनलाइन क्लासेस ले जा रहे थे। हमारे रियासत के वज़ीर तालीम कौन है? मधु बंगारप्पा। वो 2023 में एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान कौन से हैं? आपको सबको मालूम है। पहला कलमा तैयबा, दूसरा है, आपको मालूम नहीं, इन्हें दिल से इकरार करना कलमा तैयबा है। बाद में आता है ज़कात, रोज़ा और हज। दूसरा छूट गया, सॉरी। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान कौन से हैं? इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं, यानी शहादा यानी दिल कलमा तैयबा पढ़ना, और दूसरा आता है नमाज, तीसरा आता है ज़कात, चौथा रोज़ा, पांचवा हज। 5 पिलर हैं। दिन में कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं? दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। अशोक चक्र में कितनी लकीरें हैं? कितनी लकीरें हैं? 24। कौमी परचम में कौन कौन से रंग हैं? पहला आता है ऊपर ज़ाफ़रानी रंग, और दूसरा सफ़ेद आता है, और हरा आता है, और बीच में ऊदा रंग भी आता है। ने तिरंगा कहते हैं, लेकिन उसमें 4 रंग होते हैं। हमारे निज़ाम शमसी में कितने सैयारे हैं? हमारे निज़ाम शमसी में 8 सैयारे हैं।
8 سیارے ہیں۔ اور زمین پر پائے جانے والا سب سے بڑا جانور کون سا ہے؟ یہاں پر خشکی پر نہیں، زمین پر پوچھا گیا ہے۔ تو زمین پر پائے جانے والا سب سے بڑا جانور ویل مچھلی ہے، جو 200 فٹ کی لمبی ہوتی ہے اور جس کا وزن 200 ٹن ہوتا ہے۔ 1 ٹن مانے 100 کے جی، تو 200 ٹن یعنی 2000 کے جی وزن نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر خشکی پر مٹی پر کون سا جانور پوچھا جاتا تو ہاتھی، لیکن یہاں پر زمین پر پوچھا گیا ہے تو ویل مچھلی۔ اوکے، کون سا جانور اپنے بچے کو تھیلی میں اٹھائے رہتا ہے؟ کون سا جانور؟ کانگرو جسے ہم کہتے ہیں۔ دنیا میں کتنے بر اعظم ہیں؟ 7 بر اعظم ہیں۔ کون کون سے بچوں؟ ایشیا، افریقہ، یوروپ، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، انٹارکٹیکا، آسٹریلیا، تو یہ 7 بر اعظم۔ نقل و حمل کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ یعنی نقل و حمل زمین پر بھی کی جاتی ہے، ہوا میں بھی کی جاتی ہے اور پانی پر بھی۔ تو زمین پر نقل و حمل کے ریل، بس، لاری، کار وغیرہ، اور پانی میں پانی کا جہاز، کشتی وغیرہ ہوتے ہیں، اور آبدوز جسے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور ہوا میں ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں۔ لکڑی سے چیزیں بنانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بڑھئی بولتے ہیں۔ کس سواری میں زیادہ تعداد میں بیک وقت سفر کر سکتے ہیں؟ یعنی ٹرین میں، ریل میں زیادہ سفر کر سکتے ہیں، ہوائی جہاز میں، پانی کے جہاز میں بھی، لیکن ٹرین میں زیادہ تعداد میں سفر کر سکتے ہیں۔ تمہارے تعلق کا نام بتاؤ۔ ہمارے تعلق کا نام ٹی نرسی پور ہے۔ اور دیکھیں یہ الف پہ یعنی حرف تہجی کی تعداد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 یہاں پر حمزہ نہیں ہے، اگر حمزہ کو جمع لیں تو 38 ہوگا۔ تو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ اس کی تیاری کریں اور کلیکا حبہ FLN کلیکا حبہ میں حصہ لیں۔